میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں سب سے اہم چیز جو سیکھنی چاہیے وہ محبت ہی ہے. اور فلمیں دیکھ کے اور ڈرامے دیکھ کے اور ناول پڑھ کے اور اردو شاعری کو دیکھ کر اور باقی شاعری کو محبت کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بڑا ڈسٹارٹڈ ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ آپ ناگزیر رشتے میں مبتلا ہو جائیں اور اس کے بعد پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا نام محبت ہے. ہماری ساری شاعری، ہمارا سارا لٹریچر محبت کو یہ بیان کرتا ہے، جبکہ میرے نزدیک محبت اس سے بالکل الٹ کیفیت ہے. محبت کا تعلق کسی دوسرے سے ہے ہی نہیں. محبت کا تعلق آپ کے اپنے آپ سے ہے. جیسے ایک پانی کا گلاس ہوتا ہے نا، ایسے بھرتا جاتا ہے، اس طرح ہم ایک خالی برتن ہے اور اس میں محبت کو ڈالنا ہوتا ہے اور محبت آہستہ آہستہ بھرتی جاتی ہے. تو اس کا کسی اور سے تعلق ہی نہیں ہے، آپ خود محبت بن جاتے ہیں. اور جتنے آپ محبت بن جاتے ہیں اتنی محبت آپ میں سے نکل کے لوگوں کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ محبت صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ جانداروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یعنی وہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ درختوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ چیزوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ خیالات کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ فینومیناز کے ساتھ بھی ہوتی ہے. یہ محبت ہے. تو ہم سب کو ہمارے پورے معاشرے کے اندر مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا محبت کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہے. اس محبت کے لیول کو بڑھانا بہت ضروری ہے. جب تک ہمارے اندر محبت نہیں ہوگی تو ہمارے اندر ایک فرسٹریشن، ہمارے اندر ایک بے چینی، ایک نفرت، ایک لڑائی، ایک جھگڑا، ایک فساد یہ قائم رہے گا. اپنے دل میں محبت پیدا کرنے کا بس میں ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کو بتا کے اجازت چاہوں گا. میں اس کا طالب علم ہوں اور اس پر بڑی اللہ سے دعا مانگ کے اس پہ کوشش کرتا ہوں. اپنے آپ کو محبت بنانے کا نسخہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر 2 یا 3 باتیں نہ ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے فیصلے ہیں وہ فیصلے طمع اور لالچ کی بنیاد پر نہ ہوں. یعنی کوئی بھی فیصلہ میں کروں، کسی سے ملنے کا، کسی سے بات کرنے کا، کوئی کاروبار کرنے کا، اس کی بنیاد طمع اور لالچ نہ ہو. نمبر 2، اس دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان سب میں سے کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ نہ ہو اور کسی کے بارے میں ہمارے دل میں بغض نہ ہو. اور پوری دنیا کی ساری مخلوق کو ہم اس نسبت کے ساتھ پیار کریں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. دیکھیں نا، ایک کمشنر کا بندہ آ جائے تو 20ویں گریڈ کا افسر بھی اس کے کام کو فوراً کرنا چاہے گا. ایک اللہ کا بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس کو گالی دے رہے ہیں. اور ایک اللہ کا بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، صرف اس کے ساتھ آپ کا موٹر سائیکل لگ گیا تھا تو آپ نے اس کو دھکے دینے شروع کر دیے. اور ایک اللہ کا بھیجا ہوا بندہ آپ کے پاس آ گیا اور ہم نے اس کے خلاف نفرت دل میں رکھی، کینہ رکھا، بغض رکھا، اس کے خلاف سازشیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 انڈیکیٹر ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک لمحہ لگتا ہے. ایک بیٹھے ہوئے آدمی 1 سیکنڈ میں یہ کہہ دے، اے اللہ اس دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں میں نے سب کو معاف کیا، اور اے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی کینہ اور کوئی بغض نہیں ہے، اور جتنے وہ تمام مخلوق جو تجھے پسند ہے مجھے بھی پسند ہے. تو یہ ایک لمحے میں انسان فیصلہ کر سکتا ہے. اور جب یہ فیصلہ انسان کر لے اس کے بعد اس کا پہلا ریوارڈ جو ملتا ہے وہ بڑا شاندار ہے. ہم تمام دعاؤں میں کہتے ہیں یا اللہ میری مغفرت فرما. انسان مغفرت اللہ سے مانگنے کا اور معافی مانگنے کا اہل ہی نہیں ہے جب تک وہ خود سب کو معاف نہیں کر دیتا. یعنی انسان خود تو کسی کو معاف نہیں کر رہا اور اللہ سے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جو ہی انسان ساری دنیا کے سب انسانوں سے محبت کی نیت کرتا ہے اور اپنے دل کو نفرت سے پاک کر دیتا ہے اور اپنے دل سے کینہ کو نکال دیتا ہے، اسی لمحے اس کی مغفرت کا اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہم سب کر سکتے ہیں. یہی ایک سبق ہے جو میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. پوری طرح اس کو نہیں سیکھ سکا، لیکن میں اللہ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ سبق میں سیکھ لوں، اور جس وقت میں اس دنیا سے جاؤں اس وقت میرے دل کے اندر کسی کے خلاف کوئی نفرت نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، اور کسی کے خلاف کوئی بھی انتقامی کیفیت نہ ہو. اور میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں، اس طرح اللہ پاک سب کو اچھا سمجھتا ہے.